روحانی ترقی کو مستقل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بتدریج اور پائیدار ہو۔ روحانی شخص کے لیے یہ قطعاً ضروری نہیں کہ وہ دنیا چھوڑ دے، بلکہ زیادہ اہم تو یہ ہے کہ وہ دنیاوی امور کو بھی سر انجام دیتا رہے۔ بس اس کے لیے اہم یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام اونچے درجے پر کرے۔ آج کی نشست میں ہم یکسوئی اور اس کے استعمال سے اپنی صحت و کامیابی کے معاملے ہی کو زیر بحث لائیں گے، کیونکہ اپنے ارادوں میں کامیابی اور اپنی قسمت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ میں دوبارہ تذکرہ کروں گا کہ ہماری زمین پر سورج کی حرارت جو ہے وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن اگر اس پھیلی ہوئی حرارت کو کسی ایک نقطے پر، کسی ایک جگہ پر مرتکز کریں، جیسے کہ ہم بعض دفعہ میگنیفائنگ گلاس سے اس کا بچپن میں اہتمام کرتے تھے اور وہ نیچے آگ لگا دیتی تھی، اسی طریقے سے یکسوئی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یکسوئی سے قائم کیا گیا تصور ہی دراصل آپ کے لیے زندگی کی راہیں روشن کرتا ہے اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ماحول ترتیب دیتا ہے۔ اگر آپ میرے بیان کردہ خیال بھرپور توجہ سے سنیں اور اس پر غور کریں، جو سمجھ میں نہ آئے کمنٹس میں پوچھیں یا واٹس ایپ کال پر بات کریں اور اپنے شکوک و شبہات رفع کریں، پھر اس پر صاف دل اور یقین سے عمل کریں، تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ دنیا میں جو بھی حاصل کرنا چاہیں گے، چاہے صحت ہو، رشتے ہوں، کامیابی ہو یا مال و دولت، آپ کو یقیناً حاصل ہوگی۔ عشق، ارادہ، توجہ اور شوق یہ سب یکسوئی کے لیے لازمی ہیں۔ خواہش اور شوق کا تعلق دل سے ہے اور یہ ارادہ کرنے کے لیے ایندھن کا کام کرتے ہیں، اور یہ ارادہ ہے جو توجہ کی بنیاد ہے، جبکہ معیاری یکسوئی کے لیے توجہ کا مستحکم اور معیاری ہونا لازمی شرط ہے، اور یہ یکسوئی ہی عمل کا پیش خیمہ ہے۔ ہر ذی روح میں یہی سلسلہ قائم ہے۔ اگر کسی مقصد کو پا لینے کا شوق ہے اور وہ بے انتہا ہے تو ارادہ، توجہ کا ارتکاز اور مقصد کے حصول کے لیے عمل بھی اتنا ہی زیادہ مؤثر ہوگا۔ شوق صادق، مستحکم ارادہ اور توجہ کا ارتکاز کیے بغیر آپ کی یکسوئی قطعاً بیکار ہوگی۔ جس قدر آپ کے دل میں صاف تصورات ہوں گے، جس قدر آپ کے ارادے میں غیر متزلزل اور صحیح توجہ مبذول کرنے کی صلاحیت ہوگی، اور جس قدر آپ کے دل میں مقصد کے حصول کے لیے جوش و خروش ہوگا، اسی قدر مقصد کے حصول میں کامیابی ہوگی۔ آپ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور جب بھی آپ کوئی مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں تو راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ آپ کی ہر کوشش کے بدلے میں آپ کو رکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کا نظام بائنری نمبر کی طرح چلتا ہے۔ اس کا بھی ایک الگورتھم ہے، مثبت اور منفی، ہاں اور نہ، ممکن اور ناممکن، تعمیر اور تخریب۔ قدرت ہمیشہ دو رخوں سے کام لیتی ہے۔ ایک رخ سے یہ بناتی ہے، اجزاء اور عناصر کو یکجا کرتی ہے، اور دوسری طرف ان کو منتشر کرتی اور مٹاتی ہے۔ ہمارے جسم میں بھی قدرت کا یہ کام ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں یہ مقصد ہو کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے جوانی، تندرستی، دولت اور خوشحالی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمیشہ کی جوانی، تندرستی، دولت اور خوشحالی حاصل کرنے کی خواہش ہو تو ان چیزوں کا اس قدر زبردست تصور کریں جو ان کی مخالف حالتوں کے خیال پر غالب آ جائے۔ اس طرح ان سے منسلک اجزاء جسمانی سے خیالات کی ایک خاص قسم کی حرکت عکس ہونے لگے گی، اور چونکہ دل میں حرکت خیال سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے آپ کو مناسب ہے کہ ہمیشہ اپنے اجزاء جسمانی سے زندگی کی روشنی اور محبت کے خیالات کو گزرنے دیا کریں۔ خیال کی قوت سے آپ کو کس قدر زبردست طاقت حاصل ہو جاتی ہے، اس وقت آپ پر بخوبی روشن ہو جائے گا جب آپ کو اس راز سے واقفیت حاصل ہو جائے گی کہ ایک جزو جسمانی میں اعلیٰ ترین خیالات کے معمور ہو جانے سے ان خیالات کے منعکس کرنے کی طاقت 24 گھنٹے کے اندر اندر کروڑ گنا تک پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اس راز کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد آپ کو کسی بیرونی طبیب یا نجات دہندہ کی ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ خود سے اپنے اندر ایک تعمیری عمل کو قائم کر لیں گے اور تخریبی عمل کو زیر کر لیں گے۔ اسی کے اوپر، ان معاملات کے اوپر مزید بات کریں گے تاکہ آہستہ آہستہ آپ سب میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے کہ جو آپ کو مثبت طور پر کامیابی کی طرف لے کے جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے اندر کشش پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کی استطاعت عطا فرمائے۔ آمین۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔